الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وصدق رسوله النبي الكريم وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اور حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ ان کی معراج کہ وہ لوح قلم تک پہنچے، ان کی معراج کہ وہ لوح قلم تک پہنچے،
میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچوں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 21 فروری سن 2021 کو آپ حضرات کے اس علاقہ جمن شاہ ضلع لیہ میں برادر مکرم پیکر خلاص و سادگی حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کی پرخلوص دعوت پر اور برادر مکرم استاد القراء حضرت مولانا قاری محمد رمضان رحیمی صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے کچھ علماء کرام آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں، اور میں بھی کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کا بولوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 1985 سے میں نے خطابت کے سمندر میں قدم رکھا تھا، آج 2021 سے 36 برس گزر گئے، مگر میری کسی تقریر میں آپ کو نہ کوئی لطیفہ ملے گا، نہ کوئی چٹکلے ملیں گے، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ملیں گی۔ میں ٹو دی پوائنٹ اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی کوئی جذبہ چھلک رہا ہو۔ میرے گلے کا عالم تمہارے سامنے ہے کہ میں کتنی مشکل سے بول رہا ہوں، اور ربیع الاول سے جلسوں کا سیزن شروع ہوتا ہے اور شعبان تک جاتا ہے، اور میں وہ خطیب ہوں جسے صرف پاکستان بھر میں نہیں گھومنا ہوتا بلکہ پوری دنیا میں گھومنا ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے تو گلے سے گلا ہے، مگر آپ کو تو نہیں ہے، میں تو روز جلسے کرتا ہوں، آپ تو کبھی کبھی سنتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا زندہ دلی کا ثبوت دیں گے اور باذوق چہرے لے کر بیٹھیں گے، ہنستے مسکراتے کھلکھلاتے، چہکتے مہکتے خوشبودار، کسی کے ماتھے پہ 12 بجے ہوئے نہ ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ باذوق آدمی ہوں اور باذوق مجمع چاہتا ہوں، زندہ دل آدمی ہوں اور زندہ دل مجمع چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر مجھے سننا ہو تو پھر آپ کے چہروں پر کوئی تھکاوٹ، کوئی اکتاہٹ، کوئی گھبراہٹ، کوئی مرجھاہٹ، ہچکچاہٹ، کپکپاہٹ نظر نہ آئے، بلکہ اتنا کھل کے اور کھل کے بیٹھو کہ تمہاری جبینوں پر ستاروں کی جگمگاہٹ نظر آئے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، جیسے تم چاہتے ہو نا مقرر ایسا بولے کہ بس ہمیں مزہ آ جائے،
تو مقرر بھی چاہتا ہے مجھے ایسا زندہ مجمع ملے کہ مجھے بھی مزہ آ جائے۔ اس لیے میں کوئی بالکل لمبی چوڑی تقریر گھنٹوں والی نہیں کرتا، میرا سفر باہر ہوتا ہے، میں تھوڑی دیر میں بھی بڑی لمبی گفتگو کر جاتا ہوں، کیونکہ میرا انداز اکثر دوستوں کو پتہ ہے کہ میں کتنا تیز بولتا ہوں۔ آپ دوسرے مولوی کی 3 گھنٹے کی تقریر لکھیں، میری پونے گھنٹے کی لکھیں، پھر بھی میری زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے میں وقت ضائع نہیں کرتا عوام کا چٹکلے لطیفے ہنسانے گھمانے رلانے، ادھر کی ادھر کی کھچڑی پکا کے میں کھلا کے سب کو بھگا دوں، نہیں، میں ایک ہی موضوع پہ رہتا ہوں اور اپنے موضوع پہ رہتا ہوں اور اسی میں ہی مستغرق رہتا ہوں۔ اس لیے اگر آپ کی توجہ میری طرف رہی، صرف توجہ میری طرف، کیونکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے سننے سنانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس لیے مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے۔ میں وہ پیسوں والا مولوی نہیں ہوں کہ ویلا گھولی رکھو سنو نہ سنو اور نوٹ سٹی رکھو، میں وجساں پیا نہیں، میں دل سے بولتا ہوں، دل میں اتارتا ہوں۔ اس لیے میں امید رکھوں گا کہ آپ کی پوری توجہ میری طرف رہے گی۔ میں چند منٹ صرف آپ کے لوں گا، اور عنوان جو اشتہار پہ زیب عنوان ہے وہ ہے معراج مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ معراج عروج کو کہتے ہیں، معراج بلندی کو کہتے ہیں، معراج رفعت کو کہتے ہیں، معراج عظمت کو کہتے ہیں، اور پھر معراج اللہ کے حبیب کا ہو جو زمین سے چلے فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی حدود لا منتہا کو چھوئے، تو اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو نہ کوئی خطیب، نہ ادیب، نہ واعظ، نہ شاعر، نہ مقرر، نہ مبلغ، نہ مفکر، نہ محقق، نہ مصنف، نہ مدقق، نہ رائٹر، نہ قلمکار، میں تو ان علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار، ورکر، نوکر، چاکر، کارکن، خادم ہوں۔ میری زبان میں تو اتنی طاقت و ہمت و سخت و قوت و جرأت ہی نہیں کہ میں اللہ کے پیغمبر کی رفعت مکانی کو کما حقہ بیان کر سکوں۔ میں تو انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی جمع ہو کر اگر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہیں، سیرت نگاری کرنا چاہیں، عظمت و رفعت و منقبت کو اگر بیان کرنا چاہیں، تو پھر اس شاعر کی طرح جس نے 40 سال تک میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت کو لکھا تھا، آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے، آقا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے اب لپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا مدح باقی ہے۔ تو اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، اور میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ اس نبی کی سیرت نگاری پر اور معراج مصطفیٰ کے عنوان کو شروع کرنا چاہتا ہوں بڑے ہی مختصر اور شارٹ کٹ انداز میں۔ میرا گلا اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ تفصیل میں جاؤں اور کوئی گھنٹوں والی تقریر کروں، میں گھنٹوں والا مواد آپ کو منٹوں میں دوں گا انشاءاللہ اگر آپ کی پوری توجہ رہی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے بستر پہ محو استراحت تھا،
حضور فرماتے ہیں میں ایک رات اپنے بستر پہ محو استراحت تھا کہ اچانک پوری توجہ چاہوں گا، میں شروع کے 5-10 منٹ نا مجمع کا ٹمپریچر چیک کر لیتا ہوں کہ یہاں تقریر کرنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے. وہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ مجھ سے تقریر کروائیں یا ٹائم پاس کروائیں. میں نے شروع میں آپ کو مجبوری بتا دی کہ میں صرف توجہ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہتا. حضور فرماتے ہیں میں اپنے بستر پہ محو استراحت ہوں، سکون و آرام و اطمینان میں، کہ اچانک انا بین النائم والیقظان اتانی الملک، میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ میرے پاس فرشتہ آیا. اب جبریل اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر آئے، آ کر دیکھا حضور محو استراحت ہیں، حضور آرام میں، سکون و اطمینان میں، نیند میں. جبریل اللہ کا قاصد ہے، غلام ہے. اللہ سے پوچھا اللہ آپ کا نبی تو سویا ہے، جگاؤں کیسے؟ اللہ جگاؤں کیسے؟ دروازہ کھٹکھٹا دوں، کنڈی کھٹکھٹا دوں؟ بچے کو بٹھا دو یار، کنڈی کھٹکھٹا دوں؟ فرمایا جبریل نہیں، آج کی رات میں اتنا بھی گوارا نہیں کروں گا کہ میرا محبوب ابھی کچی نیند میں ہے، اور اگر کوئی کچی نیند میں ہو اچانک دروازے پہ دستک آئے اور آنکھ کھلے تو ہلکا سا سر میں درد پڑ جاتا ہے. اللہ نے کہا جبریل آج اچانک میرے نبی کے دروازے پہ دستک نہیں دینی، کہیں میرے نبی کی کچی نیند سے آنکھ کھلے اور میرے نبی کے سر میں ہلکا سا درد پڑے. آج کی رات میں اپنے محمد کی اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کروں گا. اللہ دروازہ نہ کھٹکھٹاؤں تو پھر کیا کروں؟ آواز دے دوں، آواز دے کر جگا دوں، یا محمد کہہ دوں، یا احمد کہہ دوں، یا مصطفیٰ کہہ دوں، یا مجتبیٰ کہہ دوں، یا مزکی کہہ دوں، یا مجیب کہہ دوں، یا مظہر کہہ دوں، یا مقرب کہہ دوں، یا حبیب اللہ کہہ دوں، یا رسول اللہ کہہ دوں؟ اللہ آواز دے کر آپ کے حبیب کو جگا دوں؟ کائنات کے رب نے فرمایا جبریل میرے نبی کو نام بھی لے کر آج مخاطب نہیں کرنا. اللہ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ذرا قرآن تو اٹھا کے پڑھ. 30 پاروں میں نے اپنے نبی کو کہیں پہ یا محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا. جب میں ادب کی وجہ سے اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا تو میں تجھے کیسے لینے دوں؟ تو آؤ آج جمن شاہ والو، ضلع لیا والو، میں تمہارا عقیدہ بناتا چلوں کہ اگر جبریل کو نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یا محمد کہنے کی اجازت نہیں تو تجھے اور مجھے روضے سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی یا محمد کہنے کی اجازت نہیں. جبریل امین نے کہا اللہ نام کیوں نہ لوں؟ میں تو آج تک جس نبی کے دروازے پر گیا میں نے ہر نبی کا نام لے کر خطاب کیا. آپ نے مجھے در آدم پر بھیجا، میں نے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ کہا. تو نے مجھے در نوح پہ بھیجا، میں نے یا نوح انہ لیس من اہلک کہا. تو نے مجھے ابراہیم کے در پہ بھیجا، میں نے یا ابراہیم کا صدقت الرؤیا کہا. تو نے مجھے زکریا کے در پہ بھیجا، میں نے یا زکریا انا نبشرک بغلام کہا. تو نے مجھے یحییٰ کے در پہ بھیجا، میں نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ کہا. تو نے مجھے داؤد کے در پہ بھیجا، میں نے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کہا. تو نے مجھے موسیٰ کے در پہ بھیجا، میں نے وما تلک بیمینک یا موسیٰ کہا. تو نے مجھے عیسیٰ کے در پہ بھیجا، میں نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم کہا. اللہ ہر نبی کے دروازے پر میں نام لے کر خطاب کرتا رہا. آج اس نبی کو نام لے کر آواز کیوں نہ دوں؟ تو کائنات کے رب نے کہا جبریل عام نبیوں میں اور اس نبی میں بڑا فرق ہے. اللہ کون سا؟ فرمایا جبریل وہ سارے عام نبی تھے، یہ سارے نبیوں کا امام نبی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت.
یہ کچھ چاہتا تھرماس پی لو وہ آگے شاید مولوی صاحب ہی نہیں کٹنا میں کوں کڑی تنے میرے موقع تے سارے صوفی آوے کھٹے ٹیٹ یہ جے مجمع تو میں 15 منٹ تقریر مکا دینا توجہ ہے جن کی کہہ دو سبحان اللہ نہ تھکی ہوئی نہیں ترو تازہ سبحان اللہ مجاوروں والی نہیں مجاہدوں والی سبحان اللہ کینیڈا کے مولوی کے دھرنے والی نہیں آزادی مارچ والی سبحان اللہ میرے دوستوں کائنات کے رب نے کہا پوری توجہ میری طرف کائنات کے رب نے کہا جبریل خیال کر وہ سارے عام نبی ہیں یہ سارے نبیوں کا امام نبی ہے ان کا نام لیتا رہا اس کا نام نہیں لینا اللہ پھر کیا کروں دروازہ بھی نہ کھٹکھٹاؤں نام بھی نہ لے کر آواز دوں جگاؤں کیسے اندر جاؤں کیسے دعوت نامہ پہنچاؤں کیسے وضو کراؤں کیسے براق پہ بٹھاؤں کیسے بیت المقدس لے جاؤں کیسے امامت انبیاء کراؤں کیسے رف رف پہ چڑھاؤں کیسے عرش تک لے آؤں کیسے فرمایا جبریل توجہ میری طرف صوفی صاحب فرمایا جبریل یار بھی میرا ہے طریقہ بھی میں بتاؤں گا یار بھی میرا ہے طریقہ بھی میں بتاؤں گا اللہ کیا کروں فرمایا آج میرے نبی کے مسکن پہ جا اور نقب لگا کر اندر جا مگر اتنی آرام سے جانا کہ تیرے پروں کی آواز بھی نہ جائے نقب لگا اندر جا جبریل اندر پہنچے اللہ اب تو تیرے نبی کے قدموں میں کھڑا ہوں اب کیسے جگاؤں نام لوں آواز دوں ہاتھ لگاؤں فرمایا نہیں آج معراج بھی نرالا ہے اور جگانے کا انداز بھی نرالا ہو اللہ کیسے جگاؤں فرمایا جبریل میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پر اپنے نورانی پروں کو مسل تاکہ میرا نبی اٹھے تو سرور سے اٹھے اور میں کہا کرتا ہوں مولانا قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں جب تک توحید کی جھلک نہ دوں مجھے روٹی ہضم نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں لوگ تو صرف معراج کو حضور کا شان سمجھتے ہیں نا میں ساری معراج کو اللہ کی توحید سمجھتا ہوں سارے ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ اب توجہ رکھنا اللہ نے جگانے میں ہی پوری توجہ چاہوں گا اہل دل اہل ذوق اہل نظر اہل فکر اہل عمق اہل شوق سے پوری توجہ چاہوں گا میرے جملے یہ کافیہ ردیف نہیں ہوتے لفاظی نہیں ہوتی یہ تخیل کی شاعری یا صرف خطابت کی شاعری نہیں ہوتی اہل دل کو میرے جملے ٹچ کرتے ہیں جن کو دل ہوتا ہے ہاں اور اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے ابتدا سے ہی اپنی توحید کی جھلک دکھانا شروع کر دی اور جو ہی جبریل امین کو کہا نا اپنے نورانی پر میرے پیغمبر کے پاؤں کے تلووں پہ مسل اللہ نے تجھے اور مجھے اشارہ کر کے کہا کہ نور بشر کا جھگڑا کرنے والو آج نور کا مقام بھی دیکھ لو بشروں کے سردار کا مقام بھی دیکھ لو اللہ کی پوری توحید معراج سے نکلتی ہے میرے نبی کا عروج بلندی عظمت رفعت منقبت تقدس ناموس رسالت شریعت صداقت عدالت دیانت جرت شجاعت سخاوت منقبت عفت عظمت جلال جمال کمال اطوار عادات اقوال افعال اعمال انوارات و تجلیات کے خد و خال بھی معراج میں نظر آتے ہیں اور اللہ کی ساری توحید کا سبق بھی معراج سے ہمیں ملتا ہے اب پہلا مسئلہ حل ہو گیا کہ جبریل نور نہیں نوریوں کا سردار ہے صرف نور نہیں نوریوں کا امام ہے صرف نور نہیں نوریوں کا استاد ہے صرف نور نہیں نوریوں کا قائد و رہبر و پیشوا مقتدا ہے ہاں
وہ میرے پیغمبر کے پاؤں کے تلووں پہ اپنے پر مسل کے حضور کو خادم بن کر جگا رہا ہے. جو جگا رہا ہے وہ خادم ہے، جو سویا ہوا ہے وہ مخدوم ہے. اب تیری مرضی تو میرے نبی کو خادموں والی لائن میں کھڑا کر، تیری مرضی تو میرے نبی کو مخدوموں والی لائن میں کھڑا کر. اللہ نے واضح کر دیا فرق. آگے چلتے ہیں، بڑی لمبی گفتگو ہے، شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں. حضور جاگے، آنکھ کھلی، سامنے دیکھا جبریل. پوچھا جبریل خیریت؟ اچانک کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ مجھے نیند سے جگایا، کوئی وحی تھی، کام تھا، پیغام تھا، میسج تھا، میرے جاگتے آ جاتا. ابھی تو سویا ہوں تھوڑی دیر پہلے، ابھی کچی نیند میں تھا. تو پہلے جاگتے کیوں نہیں آیا؟ میں سو گیا، سونے کے بعد آیا. خیریت؟ ایمرجنسی کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا اللہ کے پیغمبر آج رب کا آرڈر یہ تھا، جبریل پہلے ساری کائنات کو سلانا، پھر نبی کی ذات کو جگانا. پہلے رب نے کائنات کو سلایا، صرف انسان نہیں سوئے. جاؤ تاریخ و سیر کی کتابیں پڑھو، ائمہ سیر کو پڑھو، روایات کو پڑھو، تفاسیر کو پڑھو، تواریخ کو پڑھو کہ اس رات اللہ نے صرف انسانیت کو نہیں پوری کائنات کو سلا دیا تھا. دریا کا پانی رک گیا تھا، سمندروں کی روانی رک گئی تھی، چاند اور ستاروں کی گردش رک گئی تھی، حتیٰ کہ مورخین لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ہوا کے جھونکے رک گئے تھے. اللہ نے پوری دنیا کو روک کے سٹاپ کر دیا کہ جب تک میرا محبوب سیر کر کے واپس نہ آئے دنیا نے اس وقت تک سانس بھی نہیں لینا، سانس بھی نہیں لینا. یہی تو وجہ ہے کہ کائنات کے رب نے جب معراج کو بیان کیا تو کتنا خوبصورت، پوری توجہ میری طرف، کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. لیل نہیں کہا، لیل کہتے ہیں ساری رات کو، لیلا کہتے ہیں رات کے ایک سیکنڈ کو. لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لمحہ، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سیکنڈ. کیوں؟ اللہ نے اسی سیکنڈ پہ سوئی روک دی تھی جہاں پہ کھڑی تھی. محبوب آ، چاہے تجھے ہزاروں سال لگ جائیں، جب تک تو آ کے واپس نہیں آئے گا میں سیکنڈ کو چلنے نہیں دوں گا. سبحان اللہ. یہی تو وجہ ہے حضور فرماتے ہیں میں گیا تو میرا بستر گرم تھا، میں آیا تو میرا بستر گرم تھا، میں گیا تو وضو کا پانی بہ رہا تھا، میں واپس آیا تو وضو کا پانی بہ رہا تھا، میں گیا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، میں واپس آیا تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. رب نے کہا محبوب جب تو چلا میں نے اسی وقت کائنات کو روک دیا، جب تک تو واپس نہیں آیا میں نے کائنات کو ہلنے ہی نہیں دیا. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. کتنی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے ایک ذرے میں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں. ہاں اب حضور نے پوچھا جبریل خیریت؟ جبریل نے کہا اللہ کے نبی آج اللہ نے آپ کو عرش معلیٰ پہ بلایا ہے. پوری توجہ کرو گے تو ایک جملہ دینے چلا. میں ساتھ ساتھ توحید کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، اپنے والد مولانا قائم الدین عباسی کی یاد تازہ کرنا چاہتا ہوں. ہاں کہ محبوب آج کی رات اللہ نے آپ کو عرش معلیٰ پہ بلایا ہے. کہاں؟ عرش معلیٰ پہ بلایا ہے. اب اس مقام پہ آؤ تو حاضر ناظر کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ہوا یا نہیں ہوا؟ جبریل نے کہا اللہ نے آپ کو عرش پہ، سارے بولو، بلایا ہے. بلایا اس کو جاتا ہے نا جو پہلے وہاں نہ ہو. جو پہلے ہی ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہو تو بلاتا کون ہے؟ کبھی آپ نے سنا اللہ کو مکے بلایا، اللہ کو مدینے بلایا، اللہ کو اس مسجد بلایا، اللہ کو اس مسجد بلایا؟ نہیں، وہ تو ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. معراج نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ اگر میرا نبی ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہوتا جبریل لینے نہ آتا، محبوب جاتا ہی نہ. کیونکہ وہاں تو پہلے بیت المقدس میں موجود، ہر جگہ موجود. نہیں، معراج نے مسئلہ حل کر دیا کہ اللہ نے بلایا ہے
تو اس کا مطلب ہے حضور کو جب تک بلایا نہیں تھا حضور اپنے بستر پہ تھے، جب بلایا تو پھر عرش پر گئے۔ اب حضور اٹھے، جبریل نے وضو کرایا، پھر مسئلہ حل ہو گیا۔ نور بشر کا جو وضو کرا رہا ہے وہ خادم ہے، جو وضو کر رہا ہے وہ مخدوم ہے۔ اب حضور نے وضو کیا، سامنے براق آئی، براق پہ چڑھے، براق میں پرواز ہوئی، آنکھ جھپکی، سامنے بیت المقدس آیا۔ حضور اترے، بیت المقدس میں داخل ہوئے، 1,24,000 پیغمبر سامنے کھڑے ہیں، جناب آدم، جناب شیس، جناب نوح، جناب ادریس، جناب اسکیل، جناب دانیال، جناب یونس، جناب یوشع، جناب عزیر، جناب شعیب، جناب صالح، جناب سلیمان، جناب داؤد، جناب ایوب، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب ذوالکفل، جناب اسحاق، جناب حزقیل، جناب دانیال، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب الیسع، جناب ہود، جناب لوط، جناب صالح، جناب سلیمان، 1,24,000 پیغمبر کھڑے ہیں، اور حضور پر درود و سلام کی بارش کے قطرے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی۔ السلام علیکہ یا ابن صالح، السلام علیکہ یا اخی صالح، السلام علیکہ یا نبی صالح، السلام علیکہ یا رسول صالح۔ مختلف انداز، القابات، القابات، اعزازات، انعامات، اکرامات کے ساتھ میرے پیغمبر کو نوازا گیا۔ حضور اندر گئے، اب مصلی امامت خالی ہے، 1,24,000 پیغمبر صفے بنا کے کھڑے ہیں۔ تو جبریل امین نے پھر رب سے پوچھا، اللہ امامت کا مصلی خالی ہے، اب کیا کروں؟ کس کی انگلی پکڑوں اور مصلی پہ کھڑا کر کے سب کا امام بناؤں؟ اللہ اس آدم کو انگلی پکڑ کے کھڑا کر دوں جس کو تو نے مسجود ملائک بنا کر مکین جنت بنایا تھا؟ فرمایا نہیں، اللہ اس نوح کو کھڑا کر دوں جس نے 950 سال تک اپنے وجود پہ پتھر برداشت کر کے تیری توحید کی تسبیح پڑھی تھی؟ فرمایا نہیں، اللہ اس ابراہیم کو کھڑا کر دوں جس کو نارے نمرود میں تو نے جنت کے باغیچے لگا دیے؟ فرمایا نہیں، اللہ اس اسماعیل کو کھڑا کر دوں جس کی ایجوں کی وجہ سے آب زمزم کے چشمے بہا دیے؟ فرمایا نہیں، اللہ اس یوسف کو کھڑا کر دوں جس کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تاج و تخت کا وارث بنا دیا؟ فرمایا نہیں، اللہ اس سلیمان کو کھڑا کر دوں جس کو تخت پہ بٹھا کر ہوا فضا خلا کی سیریں کرا ڈالی؟ فرمایا نہیں، اللہ اس داؤد کو کھڑا کر دوں جس کی آواز کو سن کر پرندے بھی رک پاتے تھے؟ فرمایا نہیں، اللہ اس موسیٰ کو کھڑا کر دوں جس کی لکڑی کے اشارے پر تو نے قبروں کے مردوں کو زندہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، اللہ اس عیسیٰ کو کھڑا کر دوں جس کی انگلی کے اشارے پر تو نے قبروں کے مردوں کو زندہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، اللہ پھر کیا کروں، کس کی انگلی پکڑوں؟ فرمایا جبریل آج وہ انگلی پکڑ جو زمین سے اٹھے آسمان کے چاند کے ٹکڑے کر جائے۔ جبریل آج وہ انگلی پکڑ جو زمین سے اٹھے چلتے سورج کو واپس بلا کے نماز کا وقت دہرائے۔ جبریل آج وہ انگلی پکڑ جو زمین پہ اٹھے درخت بھی زمین چیر کر اس کے قدموں کو چومنے آ جائے۔ آج وہ انگلی پکڑ جو زمین سے اٹھے ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھروں کو بھی محمد کا کلمہ پڑھا دے۔ آج وہ انگلی پکڑ اور مصلی امامت پہ کھڑا کر تاکہ میں ساری کائنات کو بتا دوں کہ آج سارے نبیوں کی نبوت پہ بھی مہر لگنی ہے اور حضور کی امامت و ختم نبوت پہ بھی مہر لگنی ہے۔ اب اس مقام پر آ کر میں کہا کرتا ہوں کہ ذرا تاریخ پڑھو، تفسیر پڑھو، احادیث پڑھو، تاریخ و سیر کا مطالعہ کرو، تاریخ کی ورق گردانی کرو۔ وہ جو 1,24,000 پیغمبر صفیں بنا کے کھڑے تھے اس میں کہیں مرزا کانا دجال بے ایمان کھڑا تھا؟ بولو کھڑا تھا؟
تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اس دن تو نبیوں کی نبوت پہ مہر لگی تھی، حضور کی ختم نبوت پہ مہر لگی تھی، اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا آج جو منظر ہے بس یہ منظر قیامت تک رہے گا، یہ انبیاء رہیں گے، یہ امام الانبیاء رہیں گے۔ اب کوئی نیا اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب جبریل نے ہاتھ مبارک پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کیا اور عرض کی حضور آج آپ نے امامت کرنی ہے اور انہوں نے اقتدا کرنی ہے۔ کیوں؟ وہ جو عالم ارواح میں اللہ نے کانفرنس کی تھی نا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں میں تمہیں نبوت دوں گا اور تمہاری نبوت کے ادوار گزرنے کے بعد ثم جاءکم رسول، ثم، اس ثم نے بھی ثابت کر دیا دجال، کانے، مرزے، بے ایمان کا کہیں ذکر نہیں، کیونکہ سب کے بعد اللہ نے عالم ارواح میں کہہ دیا تھا محبوب تجھ سے پہلے میں نبی بھیجوں گا، رسول بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، نبیوں سے کہا تھا کہ تم سب کے بعد پھر میرا رسول آئے گا، اس پہ ایمان بھی لانا اور اس کی اقتدا بھی کرنا۔ اب بیت اللہ میں اللہ نے وہ منظر دکھانا تھا کہ ایمان بھی لائے، اقتدا بھی کی۔ حضور نے امامت کرائی، امامت سے فارغ ہوئے۔ بڑا مختصر کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، درمیان میں بہت سارے رموز ہیں، بہت سارے اسرار ہیں، میں ان سب کو چھوڑتا ہوں، خلاصہ کلام دینے چلا ہوں۔ حضور نے امامت انبیاء کرائی، امامت سے فارغ ہوئے، باہر آئے، رف رف کی سیڑھی لائی گئی، حضور نے اس رف رف کی سیڑھی پہ قدم رکھنا شروع کیے۔ پوری توجہ رکھنا، اب خلاصہ کلام کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ حضور نے رف رف کی سیڑھی پر قدم رکھے، حضور نے پہلا قدم اٹھایا، حضور زمین سے ہوا میں پہنچے، جبریل ساتھ تھا۔ جبریل سے کہا جبریل، پوری توجہ، خلاصہ کلام دینے چلا ہوں، جبریل اب تو میں زمین سے اونچا ہوا میں آ گیا، ساری زمین اور زمین کی پوری کائنات میرے قدموں کے نیچے آ گئی، میرا شان یہاں تک تھا، میرا شان یہاں تک تھا۔ جبریل نے کہا ہوگا اللہ کے نبی، نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہے۔ حضور نے ایک قدم اور اٹھایا، حضور ہوا سے فضا میں گئے، جواب ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام تو اور بھی اونچا ہے۔ حضور نے ایک قدم اور اٹھایا، حضور فضا سے خلا میں گئے، جواب ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام تو اور بھی اونچا ہے۔ حضور نے ایک قدم اور اٹھایا، حضور پہلے آسمان پر گئے، جواب ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام تو اور بھی اونچا ہے۔ حضور بیت عزت پر گئے، جواب ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام تو اور بھی اونچا ہے۔ حضور بیت معمور پر گئے، جواب ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا مقام تو اور بھی اونچا ہے۔ حضور دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک گئے، جواب ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور آپ کا مقام اور بھی اونچا ہے۔ حضور سدرۃ المنتہا پر گئے تو بھی جواب ملا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور آپ کا مقام اور بھی اونچا ہے۔ تو حضور نے کہا جبریل پھر آ، اس سے بھی اوپر چلے، آ۔ پھر اللہ نے نور و بشر کا مسئلہ یہاں بھی حل کرا دیا۔ جبریل نے کہا آقا اس سے اوپر کوئی نوری مخلوق ایک بال کے برابر بھی نہیں جا سکتی، اگر کوئی چاہے گا تو چل جائے گا۔ گردت سرے موے برتن پرم، فروغ تجلا بسوغت پرم، حضور اس سے آگے اگر میں بال برابر بھی اوپر گیا میرے پر جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ تو نیا مارو، جبم شاہ مارو، میں کیوں نہ کہوں کہ نور و بشر کی شان دیکھنی ہو تو یہاں آ کے دیکھ، جہاں نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا وہاں سے بشروں کا سردار جوتوں سمیت جا رہا تھا۔ جہاں نوریوں کا سردار ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، حضور اس سے اوپر میں جا نہیں سکتا۔ گر یکسرے موئے برتر پرم، فروغ تجلا بسوزت پرم، حضور اس سے آگے اگر میں ایک بال کے برابر بھی گیا میرے پر جل کے خاک ہو جائیں گے۔ اللہ نے تمہیں حد بتا دی، نوریوں کی حد کہاں تک ہے، بشروں کے سردار کی حد کہاں تک ہے۔ جبریل اپنے پروں سمیت نہیں جا سکتا، تیرا اور میرا نبی جوتوں سمیت جا رہا ہے۔ کچھ جدید قسم کے
नॉलेज रखने वाले मौलवी होते हैं, फिर इस जुमले पे एतराज़ कर देते हैं कि जी अब्बासी साहब आपने कहाँ से इस्तिंबात किया, माखज़ क्या है कि हुजूर जूतों समेत गए। मैंने कहा मैंने तो कुरान से इस्तिंबात किया, कुरान से। क्यों? अल्लाह ने जब मूसा को तूरे सैना पे बुलाया था ना, आर्डर किया था फखला नालैक, आर्डर किया था मूसा पहाड़ पे आ रहे तजल्ली देख लें, जूते उतार के आना। पूरा कुरान उठा, कहीं मेरे रब ने महबूब को कहा अर्श पे आ रहा है जूते उतार के आना। मैं इसलिए कहता हूं जहां नूरियों का सरदार हाथ बांध कर खड़ा था, वहां से बशरों का सरदार जूतों समेत जा रहा था। इस मकाम पर अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सब कहते रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। वो कहा करते थे, जिब्रील, पूरी तवज्जो चाहूंगा जमन शाह वालों, जमन शाह की एक तारीख है, मैं उस तारीख के ज़मन में एक टच देना चाहता हूँ। हाँ, बुखारी इस मकाम पर गरज के कहता था, जिब्रील ये तू था कि पर जलने के डर से मेरे नबी को अकेला छोड़ दिया। आज की रात अगर तेरी जगह सिद्दीक होता, जल जाता, नबी को अकेला ना छोड़ता। आज तेरी जगह अगर सिद्दीक होता, जल जाता, लेकिन नबी को अकेला ना छोड़ता। फिर कभी सिद्दीक की अजमत और उसके सर के ताज के हीरों की चमक भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। फिलहाल चूँकि उन्वान में आज का है तो मैं उसी पे रहना चाहता हूँ। मेरी आदत है कि मैं मौजू पे रहता हूँ, एक मौजू पे रहता हूँ, खिचड़ी नहीं पकाता मैं दूसरे वेलों वाले मौलवियों की तरह, ना मुझे खिचड़ी पकाना आती है। पूरी तवज्जो रहे। अब हुजूर चले, अकेले चले, अर्श मुअल्ला पे पहुँचे, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना की हुदूद ला मुंतहा पे पहुँचे, तो कायनात के रब ने, पूरी तवज्जो, बिल्कुल कश्ती किनारे लगाने चला हूँ, कायनात के रब ने कहा होगा, महबूब ज़रा आज दुनिया क़यामत तक तेरे शान के बारे में सवाल जवाब करेगी, आपस में बड़े मुनाजरे, मुकाबले, मुजादले, मुबासे, मुकालमे करेंगे। कोई कहेगा नबी का शान इतना है, कोई कहेगा कितना है, कोई कहेगा वो मानता है, कोई कहेगा वो नहीं मानता। महबूब आज मैं तेरा शान पूरी कायनात को झलक दिखा दूं। जो जिंदा बैठे हैं वो सुभान अल्लाह कहें, जो बीमार नहीं है वो सुभान अल्लाह कहें, जिनको अल्लाह अपना नाम लेने देता है वो सुभान अल्लाह कहें। महबूब आज मैं कायनात को तेरे शान की झलक दिखा दूं कि मेरे नबी के शान पे तबसरे मत करो, तस्करे मत करो, मुनाजरे, मुकाबले, मुजादले, मुबासे, मुकालमे मत करो। मेरे नबी का शान, मेरे नबी की इज़्ज़त व अज़मत और रफ़त व मनक़बत देखनी हो तो मेराज की रात की झलक देख लो। हुजूर ने अर्ज़ किया, अल्लाह वो कैसे? फरमाया, महबूब आज अपने पाँवों के तलवों के नीचे ज़रा नज़र दौड़ा के तो देख कि मैंने नीचे क्या क्या रखा और तेरे कदम कहाँ तक लाया। हुजूर ने जब नज़र नबुव्वत से देखा तो ताकत सरा नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, सात ज़मीनें नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, सात आसमान नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, हवा फजा खला का निजाम नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, इंसानियत नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, जिन्नात नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, मलाइक नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, बैतुल्लाह नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, बैत मुक़द्दस नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, लौह कलम नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, बैत इज्जत नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, बैत मामूर नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे मेरा पैगंबर ऊपर, अर्श मुअल्ला नीचे मेरा पैगंबर ऊपर। लैया मारो, जमन शाह मारो, सिर्फ मेरा नबी नहीं, आज की रात मेरे नबी के पाँव के तलवों में जो जूता मुबारक था, उस जूते के तलवे पर जो मट्टी के ज़र्रे लगे हुए थे, वो ज़र्रे भी अर्श मुअल्ला
میرے نہیں، میں کہتا ہوں میرے نام کے نعرے نہیں چاہیے، اللہ رسول صحابہ اہل بیت علماء حق کے نعرے. میں تو ان کے جوتوں کا خادم ہوں اور میں کہا کرتا ہوں میرا تو نام ہی یحییٰ ہے. یہاں کم از کم 50-100 مولوی بیٹھا ہوگا، یحییٰ کا معنی ہی زندہ باد ہے. تو مجھے زندہ باد مدرآباد کروانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. الحمدللہ 36 سال ہو گئے اللہ نے زندہ باد رکھا ہوا ہے. اور لوگ پریشان ہوتے ہوئے 1990 ڈٹھا سے ایویں ہے جانی میں ہے. تو میں آدھا سونے پاس کر یا برداشت کر، پتہ نہیں سارے نیج میں کو کتنی وظیفے پڑھنے پوندے بچن دی خاطر. میرا ڈرائیور نال ہوندے تے ہر دوسری تیسری میری تسبیح تروٹ پوندی ہے. آدھے سی کیا راز ہے؟ میں کہ لگ دی نظر میں کوئی اللہ دے میں یہ تروڑ کھتے سا تے کو سلامت رکھے سا. اس لیے توجہ کریں، اللہ رسول کے نعرے لگایا کرو، صحابہ اہل بیت کے لگایا کرو، لیکن لگایا مردوں والے نعرے کرو، مجاہدوں والے. اور میں نے دن کو بھی کہا لئیے میں کہ علی کو مانتے ہو؟ آواز نہیں آئی. علی کو مانتے ہو؟ شیر جلی کو مانتے ہو؟ حق کے ولی کو مانتے ہو؟ ابو تراب کو مانتے ہو؟ اسد اللہ الغالب کو مانتے ہو؟ شوہر زہرا کو مانتے ہو؟ گوہر کعبہ کو مانتے ہو؟ ابو الحسن والحسین کو مانتے ہو؟ خاتون جنت کے شوہر کو مانتے ہو؟ جنت کے شہزادوں کے باپ کو مانتے ہو؟ فاتح خیبر کو مانتے ہو؟ قاتل مرد کو مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو پھر نعرہ بھی علی والا لگایا کرو کہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. اب شان علی المرتضیٰ، شان حیدر کرار، شان ابو تراب، شان فاتح خیبر، شان اسد اللہ الغالب. اب جب میرا نبی عرش مولا پہ پہنچا اور کائنات کے رب نے کہا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، توجہ کرو تو ایک اور جملہ دینے چلا ہوں. میری پوری تقریر میں ہوتے 5-4 جملے ہیں. ایک جملہ دینے چلا ہوں کہ معراج کا آغاز بھی توحید کے اشارے سے ہوا، معراج کا اختتام بھی توحید کے اشارے پر ہوا. آغاز ہوا نور بشر کے جھگڑے کو مٹانے پر اور انجام ہوا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. اللہ سے کو پتہ ہے نا کچھ سے ودے حسین ملنگ لولے لنگڑے کھاؤ پیو مال آخسن واہ اتائیں میں علی کر بندہ ہویا تھا آسمان تے ونجے ہا عرش تے ونجے ہا. این واسطے اللہ سے جے ویلے عرش تے سڈے نا اتھا جڑی وہی کیتی اس کیا آکھیس فاوحا الی عبدہ ما اوحا. ہوئے متن جاٹا بھول پویں جو عرش تے گیا کھڑے رب بن گئے نہ فرش تے ہا تاں بھی میرا محبوب ہا، عرش تے ہے تاں بھی میرا بندہ تے میرا محبوب ہے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا. عبد تریت عبدہی پجیت عبدہی ولیت عبدہی. اب میں اس مقام پر آ کر کہا کرتا ہوں، توجہ میری طرف، اس مقام پر آ کر میں کہا کرتا ہوں کہ جس نبی کے پاؤں کے جوتے کے تلوے پر چلتے وقت مٹی کے چند ذرے لگے، وہ مٹی کے ذرے جو بائی چانس لگے، اچانک لگے، پری پلان نہیں لگے، چلتے ہوئے جوتے کو مٹی کے ذرے لگ گئے، وہ مٹی کے ذرے عرش تک پہنچے. پھر کوئی نقاد مولوی مجھے کہے گا کہ مٹی کے ذرے کہاں سے نکال لیے تو نے، تو میں پوچھوں گا مجھے بتا کہاں میرے نبی نے جوتا جھاڑا تھا. حضور چلے، جوتا ساتھ چلا تو جوتے پہ لگی مٹی بھی ساتھ چلی. اللہ نے نبی کے شان کی جھلک دکھانی تھی. تو نبی کی شان پوچھتا ہے، میرے نبی کے جوتے کی شان تو دیکھ. پھر کہتے ہو دیوبندی نہیں مانتے، دیوبندی گستاخ، دیوبندی نبی کو اپنے جیسا عام بشر سمجھتے ہیں.
मैं पूरी दुनिया में चैलेंज कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ जमन शाह में नहीं, लिया में नहीं, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, यूरोप में, अरब में, अजब में, अफ्रीका में, कनाडा में, दुनिया के 50 से ज़्यादा मुल्कों में गया हूँ, पूरी दुनिया में चैलेंज करके आया हूँ। बड़े से बड़ा इनका मुल्ला बुला, उसे मेरे साथ खड़ा कर, वो भी नबी की सीरत बताए, मैं भी नबी की सीरत बताऊँ, वो भी नबी की सूरत बताए, मैं भी नबी की सूरत बताऊँ, वो भी नबी की इज़्ज़त बताए, मैं भी नबी की इज़्ज़त बताऊँ, वो भी नबी की अज़मत बताए, मैं भी नबी की अज़मत बताऊँ, वो भी नबी की रफ़त बताए, मैं भी नबी की रफ़त बताऊँ, वो भी नबी की मनक़बत बताए, मैं भी नबी की मनक़बत बताऊँ, वो भी नबी का शान व मकाम बताए, मैं भी नबी का शान व मकाम बताऊं, वो भी नबी के आमालो किरदारो गुफ्तारो अंदाज़ो अतवारो आदातो अक़वालो अफ़ालो आमाल की झलक दिखाए, मैं भी दिखाऊं। फैसला अवाम करेगी, चोरी वाला मजनू कौन है, खूब देने वाला आशिक कौन है। सारी जिंदगी एक तबका नबी के नाम पे माल खाता रहा, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, नाली हजम, गट्टर हजम। एक तबका सारी जिंदगी नबी के नाम पे माल खाता रहा। देवबंदी सारी जिंदगी नबी और सहाबा के नाम पे मार खाता रहा। होनी मेरे दो चार फिर आए बैठन, मूवियां ही बड़े दे बैठन, लिख दे ही बैठन, दिल सोचेंदे ही बैठन, ही मौलवी को किवें फसाऊं, क्या क्या लिखूं। ये तो औसन खबरां ते लगसन खबरां, सा भोग वजने तुसा नहीं भोग सकना। हाँ, लावार से कहन से साडा वारिस ओ है जड़ा अर्श दा वारिस है। इथा जो मर्जी तू वड्डियां को राजी करन वास्ते लिखी वन, फसाई वन, जो मर्जी की थी वन, असा भोग वे सो खबर है, तै नहीं भोग सकना। इवें ते सोचते किरामन कातिबीन सोचते कलम चलाया करो। ये सारे तोड़े बड़े अफसर छोटे जिन्हें दी खुशामत है, सबको लिख दो ना भी मौलवियों को फसाओ, मौलवियों को फसाओ। एक कहना पकड़ सनी इंशाल्लाह क़यामत ची मौलवी पकड़ सनी। एथी मिंबर साडा ही, उथी मिंबर साडा ही। अपनी भी आदा खड़ा हजूर सिंह दी हदीस सुने ना तेको। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है इह्याउल फिद्दीन में, बाब फ़ज़ाइल इल्म में, कि क़यामत के दिन अल्लाह जिब्रील से कहेंगे, जिब्रील जी रब्बे जलील जाओ जाके आवाज़ दो, ऐनल उलमा, और मौलवी की थैन, ऐनल हुफ़ाज़, हाफिज़ कहाँ हैं, ऐनल आइम्मा, मस्जिदों के इमाम कहाँ हैं, ऐनल मुअज़्ज़िनून, मस्जिदों में अजान देने वाले कहाँ हैं। इन चार को जिंदगी रही तो कभी चार का प्रचार भी सुनाऊंगा। इन चार को जिब्रील को अल्लाह कहेंगे, जिब्रील जा माशर के मैदान में मनादी कर, बुला ऐनल उलमा, ऐनल हुफ़ाज़, ऐनल अइम्मा, ऐनल मुअज़्ज़िनून, जमा कर, इन सबको इकट्ठा कर। मौलवियों इडे हो, कारियो इडे हो, इमामो इडे हो, मुअज़्ज़िनो इडे हो, जेरे सारे इकट्ठे थी वैसे ना। जिब्रील आखसी अल्लाह सैया साढ़ गी देम सारे आ गए, क्या करा। अल्लाह से आखसी सारी दुनिया को आर के घर कर हांडे, इन्हें सारे को मेरे मोतियों दे मिंबरें ते मेरी रहमत दे साए तले बिठा। मोतियों के मिंबरों पर इन्हों से मौलवियों को सड़िया ना कर, ढेर काला थी वैसे। मौलवियों दे चिट्टे कपड़े देखते किन्हें दे तन बदन को भा लग वेंदी है। हालांकि इन्हें मौलवी शो देंदे हैं होंदे सिर्फ ये चिट्टे कपड़े नगू पिछू कशा कहती इहो कुछ होंदे शो देंदा। मौलवी कोई अगर मोटरसाइकिल जा गिने सारे पूछन, मौलवी साहब कित्थों आंदे, तनख्वाह तो तेरी थोड़ी जी है, तेरे प्यू दे घरू चा है। ते जे कोई बोलते मौलवी कार चा गिने, मौत है उनदे वास्ते, उनको तो मदरसे वास्ते चंदा के नहीं देना ना, सी मौलवी साहब तो कार तेल चा पवे सी चंदा देसू दा। उलमा को अल्लाह ने दौलत नहीं दी। एक जुमला नोट करके जाना, उलमा से भी कहता हूँ, उनकी हौसला अफजाई के लिए हुफ़ाज़ से भी, तलबा से भी कहता हूँ, अल्लाह ने उलमा को दौलत नहीं दी, लेकिन अल्लाह ने उलमा को बरकत बहुत दी है। तेरी 70,000 तनख्वाह पूरी नहीं थी दी, मेरा हाफिज़ 7,000 खुश वधी। तनख्वाह तेरी 70,000 बाल तेरे 4, मौलवी की तनख्वाह 7,000 बाल 12। एक हुआ दिन बरकत, बरकत। रब से दौलत न मांगा करो, रब से बरकत मांगा करो। खुदा की कसम अगर दौलत मांगोगे तो सांप में फंस जाओगे। सांप में, दौलत सांप है, सांप में फंस जाओगे। रब से बरकत मांगो।
اور برکت دولت دی تے کوئی مثال دے چھوڑا ایک جٹا کی متن کہیں دے پلے گال پائے پوے کوئی دو چار سیدھے تھی پوین رشوت گھنن چھوڑ دے وین حرام کھاون چھوڑ دے وین سود گھنن چھوڑ دے وین متن تاری جنت بنی ویسی میری جنت بنی ویسی دولت تے برکت تے کو فرق دسی ونجا جو میں غریبی رج تے ڈٹھی ہم امیری رج تے ڈٹھی ہم میں جڑے کلا باندھا سوچے نا میں جا غریب کوئی کہنا ہو سی تے میں جا امیری الحمدللہ کوئی کہنا ہو سی مگر کعبے دے رب دی قسم اللہ دے گھر وچ کھڑائی ممبر دے سامنے کھڑائی جیری چس او غریبی دی زندگی چاہی اج میں بنگلے وچ بیٹھا لینڈ کروزرے تے چڑھیا ودا خدا دی قسم ہے او چس کہہ دی چس برکت چاہی چس غربت چاہی آسانی نال تے سمجھاواں امیر کو دیکھ سڈ ایم پی ایم این اے وزیر مشیر گورنر ایڈوائزر منسٹر سینیٹر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سی ایم پی ایم ساڈی نے کو دعوت دے کھانے تے بلا 70 ڈشاں گو پیا ہوندین 70 ڈشاں چوتھے گراں تے آدن بس وہ میزبان دے سر کھائے پلیز آپ کے لیے بنائے سر یہ تیتر ہے یہ بٹیر ہے یہ مٹن ہے یہ چکن ہے یہ بریانی ہے یہ کوفتے ہے یہ شیشلک ہے یہ فلاں ہے یہ چائنیز ہے یہ فلاں 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 انہوں نے بس بہت ہے میں نہیں کھا سکتا سر او پلیز میں آئی ایم ہارٹ پیشنٹ آئی ایم ڈائبٹیز پیشنٹ میں شوگر کا مریض ہوں میں ہارٹ کا مریض ہوں میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں ہے اللہ سے یاد ہے تے کو کھاون دے متا میں کو رب کما تو حرام نمکین کھاون پوسے بلڈ پریشر لا دے سیں میٹھا کھاون پوسے شوگر لا دے سیں باربیکیو تے تلے ہوئے روسٹ کھاون پوسے کولیسٹرول ودھا تے دل دا مریض بنا دے سائیں نہ میٹھا کھاون دے سائیں نہ چارہ کھاون دے سائیں نہ تھندا کھاون دے سائیں کمے سے تو کھوسن لوگ کبر اچھی صاحب تین کروں گے انسان امیر کو چوتھا گرانی کھاون دے دا تے بیٹے غریب جٹ بھرا کو کری ڈٹھا کر اے جرے پانی لئی ودا ہوئے یا ہلنے چ ودا ہوئے یا ودا ہوئے اپنی فصلے چ 7ویں روٹی تے ڈکار دیں دے وہ لسی نال یہ ہے یا کہنا تے جے کڑی غلطی نال چول تے بیٹھی وے گرم روٹی کھاون تا پوری جیویں دے نا تمن مکیں دے آدھے چس ہی بیٹھی ہے بات تو پکیں دیا دیں دیا تے میں کھندا اون کو ایک روٹی نہیں کھا سکتا تو 7 روٹی تے ڈکار دیں دی اون کو نیندر نہیں آندی 81 دیا گولیاں کھاتے سم دے مخمل دے بیڈ تے وی آئی پی بسترے تے سم دے اڈو تکیا اتو تکیا تلو تکیا سرکنو تکیا جنگے گن تکیا گھٹن والے نوکر چاکر اے سی چلدا کھڑے خوشبو نال کمرہ مہکدا پے 7 گولیاں دے پھکے ماری پے ولائی ساری رات پاسے پیا ولیں دے نیندر نہیں سی آندی میرے جٹ بھرا کو تا دیکھ ایویں ٹالی تلے جو ڈل سرانے رکھتے سمے اللہ دی قسم ہے ایویں خراٹے دیندا پیا ہوندے جویں جنت تے ستا پیا ہوندے تو رب کنو سکون مانگ رب کنو برکت مانگ دولت کو کیا کرے سے امبار ہو میں تے کھاون نہ دے وے میں جے کئی ذمہ دار ڈٹے مربیاں دے مالک اللہ دی قسم نہ پٹکا دیکھن دے ہوندے نہ جُتی دیکھن دی ہوندی ہے بولا کیوں نہ سڑن مولوی تے جن دی تنخواہ 10,000 رومالی ٹیٹ پہندے کپڑے ٹیٹ پہندے رات یاری نے کتھوں دی بھائی رب نے کو برکت دیندے پوری کاکھ کھالا لاکھ کھالا کام کاکھج کرا دے دے اللہ تے دولت دے پجاریں دا کاکھ کھالا کامی لاکھج تھی دے تو میں چلو میں اپنے آپ کو شامل نہ کرا غریب بیمار تھی وے پہنا ڈال دی گولی کھاوے آرام آیا دے تے ہی کو تھوڑا جا سر درد پویا دے جلو سی دا سی ایم ایچ جلو سی ٹیسٹ کروں 70,000 لاتے والا دے غریب ڈور پہ دی گولی نال ٹھیک تھا بیٹھے ایک ہوا دنی برکت اندہ کاکھالا کام لاکھش تیرا لاکھالا کام کاکھش اس لیے کہتا ہوں رب سے برکت مانگا کر رب سے دولت نہ مانگا کر تیرے نصیب کی دولت تجھے ملے گی ان نصیب یصیب لو کان تحت الجبلین او کان بین المشرقین والمغربین رب کہتا ہے میرا وعدہ ہے کہ تیرے نصیب میں نے جو ٹکا پیسہ آنا ٹکا جو بھی لکھا ہے مجھے اپنی ربوبیت کی قسم جب تک تجھے نہیں پہنچاؤں گا تیری موت نہیں آنے دوں گا موضوع سکون پر آ کر بات ختم کرتا ہوں کہ جس نبی کے پاؤں کے جوتے کی مٹی کے ذرے
تھوڑی دیر کے لیے لیلا 1 سیکنڈ کے لیے جوتے کو لگ گئے، ان کا مقام تو اتنا اونچا، دل کے دریچے کھول کے میرے جملے سننا، آخری جملے دے رہا ہوں، ان مٹی کے ذروں کا مقام جو تھوڑی دیر کے لیے میرے نبی کے پاؤں کے جوتے کے تلوے پہ لگ گئے تھے، ان کا مقام تو اتنا اونچا ہو گیا کہ وہ عرش معلیٰ پہ پہنچ گئے، اور جو ابو بکر، جو عمر، جو عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سلمان، بلال، عمار، یاسر، عبادلہ، عائشہ، حفصہ، خدیجہ، ام حبیبہ، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب، 1,54,000 صحابہ جو ساری زندگی نبی کے قدموں سے چپتے رہے، ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ اس لیے جس طرح نبی کے جوتے کی توہین کرنے والا کافر ہے، ویسے نبی کے صحابہ کی توہین کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سبق بھی ہمیں معراج نے بتایا، معراج نے، کہ جو ذرے لگ گئے مٹی کے تھوڑے لمحوں کے لیے، اچانک بائی چانس، پری پلان نہیں، وہ عرش تک پہنچ گئے۔ ابو بکر کہاں تک پہنچا ہوگا؟ جس نے پوری زندگی کھپا دی، ہاں وہ ابو بکر جس کے لیے ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کرنے چلا ہوں، وہ ابو بکر جس کے لیے قیامت کے دن اللہ اپنے حبیب سے کہیں گے، محبوب توجہ میری طرف، یا شیخ ادھر دیکھ، یا شیخین، 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 طرفین، جانبین، یا شیخ ادھر دیکھ، وہ کہندہ پیائیں تبصرے کال نہیں کار گھنا، ضروری تازہ لائیو تبصرے کر لیں۔ وہ ابو بکر جس کے لیے کائنات کے رب محشر کے دن حضور سے کہیں گے، محبوب یہ تو کس کو لایا؟ جڑے دو چار جیندے بیٹھو ہوئے اللہ، محبوب یہ تو کس کو لایا؟ یہ وہی ابو بکر نہیں؟ دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا میرے جملے، یہ وہی ابو بکر نہیں جس نے نہ کبھی تجھ سے حساب کیا تھا نہ کبھی مجھ سے حساب کیا تھا۔ اس سے بھی اگلا جملہ کہتا ہوں، دل کے دریچے کھول، کمپیوٹر کھول، میرے جملے کو سیو کر۔ اللہ کہیں گے، محبوب یہ وہ ابو بکر نہیں؟ پوری توجہ سے آخری جملہ دینے چلا ہوں، محبوب یہ وہ ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے میں بھی مقروض ہوں۔ یہ ذوق عباسی کے جملے تمہیں کہیں نہیں ملیں گے۔ محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے میں بھی مقروض ہوں۔ وقت کوئی میں تنقیدی مولوی میرے گاٹے پہ ویندے سی، وقت کتھوں کا ڈھائیں، میں کہ حضور سی حجت الوداع دے خطبے چاکی ویندن، تو دلیلہ ودا منگ دی حضور سی حجت الوداع کے خطبے میں میرے پیغمبر نے کہا، ابو بکر ساری دنیا کے قرضوں احسانوں کا بدلہ دنیا میں دے کے جا رہا ہوں، اکیلا تو باقی ہے جس کے قرضے میں محمد دنیا میں نہیں اتار سکا، قیامت کے دن رب سے لے کے اترواؤں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے، محبوب یہ وہی ابو بکر نہیں جس کا تو بھی مقروض ہے میں بھی مقروض ہوں، اس سے حساب کروں۔ ابو بکر جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس سے مرضی آئے چلا جا، ساری جنت تیری ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرا موڈ تھا میں آدھا گھنٹہ بولوں گا، لیکن 1 گھنٹہ 5 منٹ بول گیا ہوں، بہت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا آنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سرعام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ